کی رہائی کی روک جو ہے وہ جاری کر دی گئی تھی۔ توشہ خانہ کیس 2 میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے گزشتہ روز بشریٰ بی بی کی ضمانت منظور کی تھی، اور اب یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ بشریٰ بی بی کو اڈیالہ جیل سے رہا کر دیا گیا۔ راولپنڈی میں اڈیالہ جیل سے بشریٰ بی بی کو رہا کر دیا گیا۔ رہائی کے بعد وہ روانہ ہو چکی ہیں۔ سینئر تجزیہ کار منصور علی خان ہمیں جوائن کریں گے۔ منصور، کیسے دیکھتے ہیں آپ اس رہائی کو؟ دیکھیں، میرے خیال میں سیاسی طور پہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ ظاہری بات ہے، عمران خان صاحب کی جو سب سے قریب رہنے والی شخصیت ہیں وہ بشریٰ بی بی ہی ہیں، اور اگر ان کی رہائی ہوئی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف جو پچھلے کافی عرصے سے اس بات کے بارے میں بار بار ذکر کرتی تھی کہ انہیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا جو ہے وہ نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو اگر ان کی رہائی ہوئی ہے تو آپ اس کو ایک پاکستان کی جو اس وقت موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس کے اندر ایک نیا چیپٹر اس کو ضرور تصور کیا جا سکتا ہے۔ اس سے پہلے جب انہیں گرفتار کیا جاتا تھا اور ان کی رہائی ہوتی تھی، ساتھ ہی کسی دوسرے کیس میں انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا جاتا تھا، لیکن اب اگر ان کی رہائی ہوئی ہے اور وہ گھر پہنچنے میں بھی کامیاب ہو جاتی ہیں تو پھر پاکستان کا جو سیاسی منظرنامہ ہے اس کے اندر آپ ایک بڑی تبدیلی دیکھ سکتے ہیں۔ اور پاکستان تحریک انصاف کے جو اندرونی معاملات ہیں اس کے اندر جو ڈسٹریبیوشن ہم دیکھ رہے ہیں، لیڈر ایک دوسرے کی بات نہیں مانتے، اگر احتجاج کی کالیں ہوتی ہیں تو اس میں صحیح طرح احتجاج نہیں کیا جاتا۔ میرا ابھی بھی اب جب باہر آئیں گی، اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا سیاسی طور پہ وہ متحرک ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی، پاکستان تحریک انصاف کی جو انتظامی صورتحال ہے کیا اس کے اوپر ٹیک اوور کرتی ہیں یا نہیں کرتی، کیونکہ اس سے پہلے جب ان کی بہنوں نے، عمران خان صاحب کی بہنوں نے جو ہے وہ سیاسی طور پہ کچھ متحرک ہونے کی کوشش کی تھی، تو پارٹی کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے اس نے اسے ریزسٹ کیا تھا، خاص طور پہ علی امین گنڈا پور صاحب کی جانب سے ریزسٹ کیا گیا تھا۔ اب کیا بشریٰ بی بی کے متحرک ہونے پہ پارٹی لیڈرشپ ان کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے یا نہیں کھڑی ہوتی، یہ دیکھنے سے تعلق رکھے گا۔ ٹھیک ہے منصور، اس رہائی کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ ہم تصور کر سکتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی بھی ممکن ہو سکے گی جلد؟ دیکھیں، میرے خیال میں اس میں ابھی کئی ایسے مراحل ہیں، کیسز کی تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اور کئی سنگین کیسز جو ہیں ان کے اوپر ہیں، اور ذہن میں رکھیے گا کہ خاص طور پہ 9 مئی کا جو معاملہ ہے اس کے اندر بھی خان صاحب کے اوپر بڑے سنگین کیسز ہیں، تو 9 مئی کا جو معاملہ ہے کیا اس کو درگزر کر دیا جائے گا، کیا کیونکہ یہی کہا جا رہا تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے اگر اس کی منظوری ہونی ہے تو وہ اس کی منظوری کے پیچھے ایک بہت بڑا جو ایک نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ 9 مئی کے جو ملزمان ہیں ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی جو ہے وہ ضرور ہوگی۔ اب کیا خان صاحب کو جو ہے وہ اسٹیٹ کی طرف سے کیا کوئی ریلیکسیشن نہیں ملتی، میرے خیال میں یہ کہنا ابھی قبل از وقت ہوگا، لیکن بشریٰ بی بی کے اور ان کے کیسز میں بہت فرق ہے۔ بشریٰ بی بی کے اوپر جو کیسز ہیں وہ توشہ خانہ کا بہت ایک سنگین کیس تھا، القادر ٹرسٹ کا ایک بہت سنگین کیس تھا، ابھی اس کے اندر صرف ریلیکسیشن ملی ہے، ابھی ان کیسز میں وہ بری نہیں ہوئی ہیں، لیکن خان صاحب کے اوپر جو ہے وہ دہشت گردی کے کیسز بھی ہیں، کرپشن بھی ہیں، وہ کیسز بھی چل رہے ہیں، اس کے اندر میرے خیال میں ابھی انہیں ریلیکسیشن ملنے میں تھوڑا ٹائم ضرور لگے گا۔ ٹھیک ہے منصور، ساتھ رہیے گا۔